اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شفاء زہرا حاضر ہے وومن ڈیڈیکیٹڈ لسنر سروس کی جانب سے۔ آج میں ایک شعر کے ساتھ آغاز کروں گی کہ منتظر میرے زوال کے ہیں، منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں وہ زوال کے منتظر تو نہیں ہوتے، لیکن آج جس میری بہن کا فون آیا ان کی اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ جس میری بہن کی میں بات کر رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ مجھے ان کی بات سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ ایسے کہ اگر ایک بندہ آپ کی فیملی میں، ہماری فیملی میں کہیں پہ بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عمومی رویہ بنتا ہے۔ پتہ نہیں، شاید میں نے بھی یہی ویسے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کہ ہم لوگ اپنا رویہ اس کے ساتھ مزید برا کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی، جیسے وہ میری بہن مجھے بتا رہی کہ کس طرح وہ آن لائن اسکیم کا شکار ہوئیں، ان کی اچھی بلی جاب، اس کے بعد بہتر پہ ان کے ساتھ ایسے مسائل ہوئے، ان کی اچھی بلی جاب چلی گئی اور وہ پریشانیوں میں آتی چلی گئی نا۔ اچھا، اس کے بعد ان کی جو فیملی تھی یا ان کے دوست تھے، ان سب کا رویہ، تم پاگل تھیں، تمہیں یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیسے پھنس گئیں، فلاں ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ، آپ بھی اس بات سے میری اتفاق کریں گے، اپنا نقصان خود نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر ہم سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز بگڑ جاتی ہے یا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے ہم اس انسان کو بلیم دیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلی دے دیں، ہم اس کو دو چار لفظ اچھے دے دیں۔ لیکن اس بچی کا، اس بہن کا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے پاس وہ اس بات پہ ڈاؤن ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے شیئرنگ بند کر دی۔ اس کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، اس کے بعد اس کو ڈپریشن، تنہائی کے مسائل، کیونکہ اس کو لگا کہ اب وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اور میں نے اسے آج صرف یہی ایک بات کہی، میں نے کہا کہ بھاگو مت۔ یہ میں نے کہیں پڑھی ہوئی تھی۔ آج کا دن سخت ہے، ہو سکتا ہے کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کے آئے۔ بہت ساری باتیں ہمارے درمیان ہوئیں، ویڈیو پہ بات ہوئی ہماری، بڑا اچھا لگا مجھے ان سے مل کے، اور بقول ان کو بھی شاید وہ کہیں پہ بیٹھ کے مجھے سن رہی ہوں، کیونکہ ان کی مرضی سے ہی میں اس بات کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو ان کو بھی مجھ سے مل کے بڑا اچھا لگا، اور شکر الحمدللہ اس بات پہ کہ ان کی ٹینشن تھوڑی ریلیز ہو گئی، اور وہ زندگی کو اس زاویے سے دیکھنے پہ مجبور ہو گئیں جس زاویے سے میں ان کو دکھانا چاہتی تھی۔ کیونکہ مشکلات، مسائل آتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ جاتے بھی ہیں، لیکن ہم گرتے وہاں پہ ہیں جب ہم ہمت ہار دیتے ہیں، جب ہم جد و جہد چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم ہر دفعہ نئے سرے سے کھڑے ہو جائیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پاؤں جما لیں، ہم صرف اپنے پاؤں زمین پہ مضبوطی سے جڑے رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میری اس بہن کا مسئلہ یہ تھا، میری بہت پیاری بہن کا، شہزادی بہن کا، ان کا صرف یہی مسئلہ تھا کہ ان کو سب نے بلیم کرنا شروع کر دیا، ساری فیملی نے، سارے لوگوں نے، جو ان کی مثالیں دیتے تھے ان کے اکیڈمک کیریئر کی، اس کے بعد انہوں نے ارننگ جلدی شروع کر دی، اس کے بعد وہ، تو جب تک وہ کامیاب رہیں ہر کوئی ان کے ساتھ تھا، سب کی دوست تھیں، سب کی بہن تھی، سب کے لیے فخر تھیں، تو ان کے لیے ہر کوئی اویلیبل تھا۔ لیکن افسوس جب وہ اکیلی ہوئیں، جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی سب کی، تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس بات پہ مجھے یہ شعر یاد آیا۔ لیکن جو اپنے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اگر وہ واقعی اپنے ہوتے ہیں تو وہ کیا زوال اور کیا عروج، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
لیکن جو اپنے نہیں ہوتے وہ صرف آپ کے عروج میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ جو زوال آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ آئے، اللہ نہ کرے کسی پہ آئے یار، اللہ نہ کرے کسی پہ آئے، لیکن جو زوال ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سارے لوگوں کے چہرے دکھا دیتا ہے۔ اور اسی بات پہ بس زندگی کا جو وہ باقی کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرنا، اگر آپ ان چہروں کو پہچان جاتے ہیں، اگر ان لوگوں سے آپ آگاہ ہو جاتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس بات کو انجوائے کر رہا ہے، کہ ان کے آپ یقین کریں کہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل ہی دل میں تو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا تھوڑا سا بھی کوئی ڈاؤن فال آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹانگ سے پکڑ کے آپ کو نیچے ہی نیچے کھینچ لیں، کم سے کم یہ تھوڑا اور گر جائے اور گر جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو غلط ثابت کر سکے، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اللہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، نہیں یار۔ تو وہی بات ہے کہ ان کی ایک کوتاہی کو، یا میں تو کوتاہی بھی نہیں کہتی، قسمت کی ستم ظریفی کہتی ہوں، کہ اس کو بار بار ان کو یہ باور کرانا کہ بس تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب تم فیلئر ہو۔ حالانکہ اگر ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا اس کو سہارا دے دیں، تھوڑا سا اس کو آسرا دے دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور میرا بیسک مسئلہ یہی ہے، مسئلہ تو میں اس کو نہیں کہتی، میرا بیسک مقصد یہی ہے کہ میں اپنی کسی بہن کو، اپنی کسی بیٹی کو، اپنی کسی ماں کو، اپنے کسی بھی ایسی فیملی ممبر، پوری جو میری کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں، جو میرے کالرز ہیں، وہ سب میری فیملی ہیں، تو مجھے کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرنا پڑے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ بھی مجھ سے کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ آرام سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب دو بہنیں مل جاتی ہیں تھوڑا بہت ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم ہر فکر سے بچائے۔ بہت سارا وقت لے لیا آپ کا، اور مجھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ایک دفعہ پھر، کیونکہ آپ لوگ فیڈ بیک نہیں دیتے، اور اس بات کا مجھے شکوہ ہے آپ سے۔ تو شکوہ بھی اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن میں وہ اپنی نہیں ہوں کہ جو آپ کے زوال پہ خوش ہوں، میں وہ اپنی ہوں کہ جو آپ کے کمال پہ خوش ہوں گے، زوال پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔